جو ہوئی اسٹرائکس ایران کے اوپر، پھر ایران نے جوابی وار کیا، پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی اسرائیل کرے گا، اور اسرائیل نے بھی موقع چنا اینڈ اس ٹائم پہ جب امریکہ بہادر مصروف ہے الیکشنز میں، اور انہوں نے کہا چلے فائدہ اٹھائیں، ذرا یہ کام تو کریں. تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کیا اس کے اب آگے اس کی یہ کانفلکٹ اسکلیٹ تو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا, in hopes of the first step towards de-escalation between Israel and Iran, I hope کہ یہ جو Israel کا ایکشن ہے, this will kind of be a step towards that de-escalation. وجہ اس کی یہ ہے کہ تھوڑی میں ڈیٹیل بتا دوں کہ آج اسرائیل کے وقت کے مطابق 2:30 AM صبح کے 2:30 بجے اسرائیل نے لانچ کی یہ اسٹرائکس, اور یہ آپریشن 6 بجے تک جاری رہا, تو 3.5 گھنٹے جاری رہا. اور اس 3.5 گھنٹے میں تقریباً 100 کامبیٹ ایئر کرافٹس, جس کے اندر فائٹر جیٹس ایز ویل ایز ڈرونز جو تھے وہ لانچ کیے گئے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا فلائٹ پیتھ کہ یہ اسرائیل سے اڑے ہیں, اور پھر یہ جارڈن کی تھوڑی سی سپیس, پھر سیریا اور مینلی عراق کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ گئے ہیں تہران میں. تہران کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کیا ہے, اور پھر 2 اور ایریاز ہیں, ایک ہے علام اور خوزستان. یہ دونوں جو ایریاز ہیں یہ عراق کی بارڈر کے قریب ہیں. تو میں فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ڈی ایسکلیشن اس لیے ہوپس آف ڈی ایسکلیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹرائکس تھیں یہ اس میں اسپیسیفکلی اسرائیل نے جو ایران کے نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹس ہیں ان کو اوائڈ کیا ہے, اور انرجی انفراسٹرکچر جس کے اندر آئل اینڈ گیس پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس کو اوائڈ کیا ہے. اور ٹارگٹ بیسکلی انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ایران کی جو لانگ رینج مسل پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا. تو اس سے پھر یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ اسرائیل کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ جو ایران نے حملہ کیا تھا اس کے رسپانس میں یہ اس کا جواب ہے, اور لیکن وہ اس طرح کا جواب نہیں ہے کہ پوٹنٹ اسٹرائک نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ایران کا کوئی زیادہ نقصان ہوا. ایران آن دی ادر ہینڈ انہوں نے کہا کہ 2 فوجی شہید ہوئے ہیں, اور وہ اسیس کر رہے ہیں کہ ڈیمیج کیا ہے. فائنلی رضا ایک بات میں بڑی انٹرسٹنگ, اس میں ہم نے اس پہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ 1200 میل کے قریب جو ہے وہ ڈسٹنس ہے, تقریباً 1000 سے 1200 مائلز. تو وہ ظاہر ہے اگر یہ ایئر کرافٹس گئے ہیں وہاں پہ تو پھر اس کی ریفیولنگ بھی ساتھ گئی ہے. تو یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ آپریشن, ایئر آپریشن تھا. اینڈ I'm hoping, کیونکہ ابھی یہ کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوا ہے, I'm hoping کہ there will be a lot of diplomatic activity to stop Iran from responding to this venture. جی دنیا میں تو یہی سب کہہ رہے ہیں ریسٹرینٹ کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرہ کریں بہت سی, کیونکہ آپ دیکھیں یہ اس طرح سے معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ہارون بھائی کے ماضی میں ہوا اس طرح ہماری حالیہ تاریخ میں, فرسٹ ورلڈ وار ہو یا اور ہوں, تو ایک چیز چلتی ہے پھر وہ پھیلتی ہے پھر ایک طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن آئی ہوپ کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن والا جس طرح سے انہوں نے بھی ایک, خیر وہ ان کو خانہ پوری بھی کرنی تھی کیونکہ ایران نے 200 میسائل داغے تھے, لیکن یہ کہ سعودی عربیہ, ترکی, قطر, عراق, کویت, جارڈن, روس, جرمنی, یو کے, سب نے کہا ہے کہ بھئی یہ ریسٹرینٹ دکھائیں. فرانس نے بھی کہا ہے, اور پاکستان کا بھی بڑا کلیئر اس کے اوپر آیا, انہوں نے کہا کہ یہ یو این چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. تو لیکن ہارون بھائی یہ بتائیں مجھے کہ آخر اینڈ گیم کیا اس میں لگتی ہے, کیونکہ اسرائیل بیک وقت دیکھیں لبنان پہ بھی حملے کر رہا ہے, غزہ پہ بھی حملے کر رہا ہے, اب ایران پہ حملے کر رہا ہے. یہ تو ایک طرح سے بالکل کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اسرائیل کے جو بیکرز ہیں, خصوصاً یو ایس, مطلب وہ کوئی چیز میں روکتے ہی نہیں ان کو, مطلب کہتے جاؤ جو مطلب اتنا تو یو ایس کی لیوریج ہونی چاہیے نا ان کے اوپر. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, جیسے آپ نے خود کہا ہے. اسرائیل کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے
اگر یونائٹڈ اسٹیٹس پیچھے نہ ہوتا تو شاید حماس ہی کافی تھا اسرائیل کے لیے. یہ تو پروو ہو گیا نا بات اب. تو یہ جو سارے بنکر بسٹر یوز ہوئے ہیں بامبس, یہ جو مڈ ایئر ریفیولنگ وغیرہ جو ہے, یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. نہ ہی اسرائیل کے پاس اتنے ویپنز ہیں, نہ اتنا پیسہ ہے. ان کی اکانومی جو ہے وہ ٹوٹلی کریش کر چکی ہے. آلموسٹ اباؤٹ 20-25% آف دا پاپولیشن ہیز لیفٹ دا کنٹری. تو اسرائیل تو از ان ٹیٹرز. تو لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے رضا کہ آپ آن دی ادر ہینڈ دیکھیں کہ اسرائیل وہ جس کو چاہتے ہیں ٹارگیٹ کر کے مار دیتے ہیں. ساری لیڈرشپ کو اڑا دیا انہوں نے. تو یہ انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ اگین کیپ ان مائنڈ کہ یہ بھی ایبلٹی جو ہے یہ انٹیلیجنس کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور وہ انٹیلیجنس بھی امریکہ سے آتی ہے. تو so keep in mind کہ basically it's as I keep saying it's a larger broader game. United States وہ اپنی arc of inclusion کو complete کرنا چاہ رہا ہے. United States چاہتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کا جو ہے پیچ اپ ہو, تاکہ وہ ایک kind of a انویزیبل آرک, انویزیبل وال کھڑی ہو چائنا اور رشیا کا جو پارٹنرشپ ہے اس کے اگینسٹ. کیپ ان مائنڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کا نمبر 1 انیمی اس وقت چائنا ہے. تو ایران کو آئی تھنک یہ ایک بتا دیا گیا ہے کہ دیکھیں ہم کسی کو بھی کسی بھی وقت ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ہم نے حماس کی لیڈرشپ کو اڑا دیا, ہم نے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو اڑا دیا, تو ایرانی لیڈرشپ کو اڑانا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ کو پیار محبت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کانفائنس میں رہیں, یہ جنگ وغیرہ ختم کریں, ورنہ ہم بڑا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از اے میسج. ایران کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ اس کو کائنڈ آف ٹیٹ فار ٹیٹ کر کے تو اس معاملے کو ختم کرے. I think that's where we're headed, hopefully. Well, hopefully we are also hoping کہ یہ بس آگے نہ یہ بات پھیلے. یہ اصل ایشو تو یہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر یہ معاملہ مزید بڑھتا ہے تو پھر ہم تو بالکل پڑوس میں ہیں. ایک اور نیا پاکستان کے لیے چیلنج خدا نہ خواستہ بن سکتا ہے. نہ ہی کرے, اللہ کرے نہ ہی بنے.